गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारी जगह हैं, हज़ारों गांव हैं, लेकिन अच्छा गांव, अच्छी जगह हर लिहाज से कौन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी कौन सी जगह हैं, टॉप कौन सी जगह हैं जहाँ पे जाया जा सकता है। अब वेदर का बड़ा इशू होता है, बजट का बड़ा इशू होता है, और फिर नेचुरल ब्यूटी, कौन सी जगह सबसे प्यारी है, और अगर प्यारी है तो क्या वहाँ इजी एक्सेस है, अगर इजी एक्सेस है तो क्या उस जगह के लोग हॉस्पिटेबल हैं, हमें वेलकम करेंगे, अगर वेलकम करेंगे तो क्या वो जगह वाकई नेचर से भरी पड़ी है या नहीं। तो इस व्लॉग में मैं आपको समझाऊंगा गिलगित बल्तिस्तान के 5 बेहतरीन गाँव जहाँ पे आपको लाजमी जाना चाहिए। इस वीडियो में हर गाँव के हवाले से 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एक थिंग्स टू डू इन दैट प्लेस, थिंग्स टू डू में हम ट्रैवल गाइड भी बताएंगे कि आपने उस वैली में कैसे जाना है, रास्ता कहाँ पर है, कैसे पहुँचना है। सेकंडली सीज़न, कि कौन से सीज़न में विजिट किया जाए। थर्ड नंबर पे बजट, कितने पैसों पे आप ये ट्रिप कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है गिजर वैली। सबसे पहले ट्रैवल गाइड, अगेन सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान आना होगा। गिलगित बल्तिस्तान आके गिजर वैली, चतराल वाली साइड की तरफ आपने मूव करना है। गिजर वैली जो है इसको झीलों की सरजमीन कहा जाता है, द लैंड ऑफ लेक्स। इस वैली में इतने झील हैं, अब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है, क्योंकि इस जगह में कुछ अनडिस्कवर्ड लेक्स भी हैं, इसीलिए इस जगह को झीलों की सरजमीन कहा जाता है। थिंग्स टू डू इन गिजर वैली में 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर फंडर वैली, चारों तरफ आपको लश ग्रीनरी नज़र आएगी और बीच से बहता ब्लू दरिया नज़र आएगा। और अगर आप मछलियों के शौकीन हैं तो इस लेक में आप फिश हंटिंग कर सकते हैं। इस जगह में मैंने एक पूरा म्यूज़िक वीडियो इस जगह में मैंने शूट किया है। हम उठे थे कोई सुबह 5 बजे और इस जगह में हमने सनराइज़ कवर की हुई है। फंडर वैली में जो ब्रिज है उस जगह का जो व्यू है, स्पेशली सनराइज़ में, अगर आपके पास ड्रोन है, अगर नहीं है तो ये फुटेज आप देख लें। जिस अंदाज से ये व्यू कवर हुआ है इस ब्रिज के साथ, इट्स इनक्रेडिबल। द सेकंड थिंग टू डू इन गिजर वैली इज़ यासीन मुडोरी किला। यासीन वैली में एक जगह है मुडोरी किला के नाम से। ये पुराने ज़माने में एक बड़ा बेहतरीन किला हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त किला तो निस्तो नाबूद हो चुका है, लेकिन जो व्यूज़ इस मुडोरी किले से आपको नज़र आएंगे ये बड़े इनक्रेडिबल हैं। सबसे पहले तो इस किले तक पहुंचते वक्त जो जगह आपको बीच से गुज़र रहे हैं, जी आप आसपास दरख्त हैं और आप बीच से गुज़र रहे हैं, और जब आप मुडोरी किले में पहुंचते हैं तो पहुंचते जब हम पहुंचे थे तब सनसेट का मंज़र था, और आपके भाई ने एक म्यूज़िक वीडियो इस मुडोरी किले में शूट किया है। द थर्ड थिंग टू डू इन फंडर वैली इस के गाकुच बाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाकुच बाला में। जब गिजर आते हैं तो गाकुच बाला का आप विज़िट ज़रूर करें। कोई मेन रोड से आधे घंटे की ड्राइव है और फिर कोई आधे घंटे का ट्रैक है। जब गाकुच बाला के ऊपर पहुंचते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो एक बिल्कुल वसीओ अरीज एक डेजर्ट आपको मिलता है। जब राइट साइड की तरफ देखते हैं तो एक कोई 5-6 दरियाओं का एक कॉम्बिनेशन नज़र आता है, और जब सामने देखते हैं तो एक बिल्कुल ठोस सख्त पत्थरों का एक पथरीला आपको बुलंदो वाला पहाड़ नज़र आता है, और हर तरफ व्यू ही व्यू है। एक और स्पेशलिटी इस गाकुच बाला की ये है कि सर यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं। उन पत्थरों के ऊपर आप फोटोज बना सकते हैं, उन पत्थरों के ऊपर आप टिकटॉक बना सकते हैं, उन पत्थरों के ऊपर आप पूरा एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं। हाँ, अब बजट की बात करते हैं। अगर आप अपना टेंट लेके जाते हैं तो अपना टेंट लगा सकते हैं, बाकी टेंट्स में मिलते हैं वहीं रवायती रेट जो है जीबी में 1000-2000 का आपको टेंट मिल जाएगा। होटल्स, सस्ते होटल्स भी हैं, महंगे होटल्स भी हैं, तो कोई 2000 का वहीं रेट। अगर आप महंगे होटल में रहना चाहते हैं तो अगेन 5 से 10 हज़ार आपको लगेंगे। सीज़न की अभी बात करते हैं। द बेस्ट सीज़न टू विजिट गिजर वैली इज़ ऑटम। ऑटम कौन से जगहों में प्यारा लगता है? जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हों। तो गिजर वैली में हर तरफ आपको पत्ते नज़र आएंगे, तो जब ऑटम आता है तो पत्तों के कलर चेंज होते हैं, डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तीसरे नंबर पर है जी शंदूर वैली। सबसे पहले ट्रैवल गाइड, शंदूर कैसे पहुंचा जाए। शंदूर पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक तो आप चतराल वाली साइड से आ सकते हैं, या फिर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से आप शंदूर वैली का विजिट कर सकते हैं। मेन गिलगित से आपको गिजर वैली की तरफ जाना होगा। 12 से 15 घंटे की ड्राइव है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहें तो कोई आपको 1500 से 2000 आपके लगेंगे शंदूर पहुँचते। बाकी अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहे हैं तो एक दफ़ा टैंकी फुल करके चले जाएँ।
تھنگس ٹو ڈو ان شندور ویلی. سب سے پہلے پولو فیسٹیول، شندور پولو فیسٹیول. اگر آپ کسی بھی گیم کے شوقین ہیں تو آپ نے اس پولو فیسٹیول کو، اس پولو کو آپ ضرور انجوائے کریں گے. گلگت بلتستان اور چترال کا ایک خطرناک پولو کا ٹاکرا ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ تھنگس ٹو ڈو ان شندور پولو فیسٹیول میں یہ ہے کہ ڈائیورس کلچر. پوری پاکستان سے نہیں بلکہ پورے دنیا سے لوگ اس شندور پولو فیسٹیول کو انجوائے کرنے آتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے فورن کے، دبئی کے ڈائیورس کلچرز کے مزے لینے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ شندور پولو فیسٹیول ضرور دیکھنا ہے. دا تھرڈ تھنگ ٹو ڈو ان شندور ویلی از لینڈسکیپ. دا بیوٹیفل لیک آف شندور ویلی. بیچ میں ایک بڑا پولو گراؤنڈ ہے، بالکل ساتھ ہی ایک بہت ہی بڑا جھیل ہے اور سائڈوں میں لش گرین ماؤنٹینس نے کور کیا ہوا ہے. دا فورتھ تھنگ ٹو ڈو ان شندور پولو فیسٹیول از ٹو انجوائے فری ٹرپ آف شندور پولو فیسٹیول. یہ پوائنٹ میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ اس پوائنٹ پہ پورا 15 منٹ کا ولاگ میں نے بنایا ہے اسپیشلی شندور جا کے کہ ہاؤ ٹو وزٹ شندور پولو فیسٹیول فری آف کاسٹ. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے یا پھر آپ ادھر کلک کر لیں. اب سیزن کی بات کرتے ہیں. شندور وزٹ کرنے کے 2 بہترین سیزن ہیں. ایک سمرس، کیونکہ سمرس میں پولو فیسٹیول ہوتا ہے. سیکنڈ ونٹرس. دوسرے نمبر پر ہے فیری میڈوز. سب سے پہلے میں ٹریول گائیڈ بتاؤں گا کہ آپ نے فیری میڈوز کیسے پہنچنا ہے. کراکرم ہائی وے پہ رائیکوٹ برج ہے. رائیکوٹ برج کے جب آپ پنڈی سے والی سائڈ سے آئیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ کی طرف ایک کچی روڈ جاری ہوگی، وہ ہے جی فیری میڈوز کی ٹریک. اچھا، اب فیری میڈوز میں 4 تھنگس ٹو ڈو ان فیری میڈوز. کلر روڈ. فیری میڈوز کا روڈ سیکنڈ موسٹ ڈینجرس روڈز ان گلگت بلتستان کہلایا جاتا ہے کھلتارو ویلی روڈ کے بعد. تو یہ روڈ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ روڈ، اس سڑک میں سر آپ اپنی گاڑی لے کے نہیں جا سکتے ہیں. ایون آپ کے پاس 4x4 ہے یا پھر کوئی بائک ہے، آپ لے کے نہیں جا سکتے. اس روڈ میں صرف مقامی جیپس ہی الاؤڈ ہے. ڈینجرس روڈز اینڈ ڈینجرس ٹریکس آلویز لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشنز. دا سیکنڈ تھنگ ٹو ڈو ان فیری میڈو از کہ مین فیری میڈو جی وہاں پر ایک ریفلیکشن لیک ہے جہاں پر مرشد ننگا پربت اپنا آپ کو دیدار کراتا ہے. اس ریفلیکشن لیک میں ہے تو چھوٹا سا تالاب، لیکن جس انداز سے مرشد ننگا پربت اپنا دیدار کراتا ہے اٹس انکریڈیبل. اسی ریفلیکشن لیک کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دوسرا لیک ہے جہاں ٹورسٹ مس کر جاتے ہیں، ساتھ ہی یہ کوئی 2-3 منٹ کا راستہ ہے. دا تھرڈ تھنگ ٹو ڈو ان فیری میڈو از بیال کیمپ. جب آپ بیال کیمپ میں جائیں گے تو جو مناظر بیال کیمپ کے ہوں گے میرا استاد امیر جان حقانی آپ کو آگے بتائے گا. درمیان میں بہت سارے بہتے پانی ہے، جھرنے ہیں، بہت سارے حسین مناظر ہیں، پرانی طرز تعمیر کے گھر ہیں، اور ان گھروں کو دیکھتے ہوئے تصاویر نکالتے ہوئے ہمارے پاس ایک لوکل چھوٹا سا گائیڈ تھا مجیب، اس کو لے کے بیال کیمپ پہ جب گئے تو ہم ایک بہت حسین منظر تھا، بالکل شاندار قسم کا پرانے طرز تعمیر کے مکانات ہیں، وہاں چراگاہیں ہیں، لوگ رہتے ہیں. ناؤ ٹاک اباؤٹ دا بجٹنگ کہ کتنا خرچہ ہمارا لگے گا فیری میڈو میں. تو فیری میڈو میں آپ سب سے پہلے اگین گلگت بلتستان پہنچنا ہے. اگر آپ نیٹکو میں آتے ہیں تو 2500-3000 کا ٹکٹ ہے. رائیکوٹ برج میں آپ نے اترنا ہے، اور پھر کوئی اگر آپ لوکل ہیں تو 6000 آنا جانا کرایہ ہے. ڈاؤن سے ہیں، پورے پاکستان سے ہیں تو آپ کے لیے کوئی 10 سے 12 ہزار کی جیپ بک ہوتی ہے. 1500 سے 2000 ٹینٹ والے لیں گے، اور اگر ہوٹل میں رہنا ہے تو پھر 3000 4000 5000 اس طرح ہے. نہیں، اگر آف سیزن میں آپ جاتے ہیں، اوٹم میں آپ جاتے ہیں تو پھر 2000 کا ٹینٹ جو ہے وہ آپ کو 1000 کا ملے گا، اور جو 4000 کا ہوٹل ہے وہ آپ کو 2000 کا ملے گا. پہلے نمبر پر ہے کھلتارو ویلی. سب سے پہلے ہم تھنگس ٹو ڈو ان کھلتارو ویلی ڈسکس کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ روڈز لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشنز. یہ کوٹیشن فلفل ہوتی ہے کھلتارو ویلی کے روڈ میں. اس روڈ کو دیکھ کے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس روڈ میں آج تک سیاحوں کی، ٹورسٹ کی کوئی بھی گاڑی اس کھائی میں نہیں گری ہے. تو سب سے پہلے آپ نے انجوائے کرنا ہے اس کلر روڈ، اس ایڈونچرس روڈ کو. تھنگس ٹو ڈو ان کھلتارو ویلی میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے فمیر ویلی. فمیر ویلی میں آپ نے سب سے پہلے آرکیٹیکچر دیکھنا ہے. فمیر کی ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ ادھر لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ کو ویلکم کریں گے. چلیں یہ مہمان نوازی والا ٹاپک ہم بجٹنگ میں ڈسکس کریں گے. تیسرے نمبر پہ تھنگس ٹو ڈو ان کھلتارو ویلی میں آپ کا 6 واٹر فالز. پاکستان میں 6 واٹر فالز ایک ساتھ بہتے ہوں میں نے کہیں نہیں دیکھا.
اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو کمنٹ میں بتا دیں، باقی میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا ہے کہ 6 واٹر فالز ہیں اور ایک جگہ سے گر رہے ہیں۔ اب 4 نمبر پہ تھنگس ٹو ڈو ان کھلتارو ویلی میں کھنڈ میڈوز۔ کھنڈ میڈوز ایک بہت ہی بڑا وسیع و عریض میدان ہے، ہر طرف گرینری ہے، بالکل سامنے آپ کو راکا پوشی کا بہترین ویو آپ کو نظر آتا ہے۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے سیزن کی، کون سے سیزن میں کھلتارو ویلی کا وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ کھلتارو ویلی کا جو سیزن ہے وزٹ کرنے کا وہ ہے سمرز۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی کہ کتنے پیسوں پہ کھلتارو ویلی کا وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھر سے نکل کے گلگت بلتستان پہنچنا ہے۔ کھلتارو ویلی جو ہے وہ سکردو روڈ میں ہے، تو سکردو روڈ سے آپ نے جیپ پکڑنا ہے۔ کوئی جیپ کی بکنگ اگر پر سواری آپ جانا چاہیں تو کوئی 500 روپے ہے، ایک بندہ دے کے جا سکتا ہے اوپر۔ نہیں، اگر آپ پوری جیپ بک کرنا چاہتے ہیں تو آج کل کوئی 4 سے 5 ہزار میں جیپ بک ہوگی۔ دوسرا خرچہ آتا ہے اکوموڈیشن پہ، تو اکوموڈیشن پہ لوگ بڑے ہاسپٹیبل ہیں، ویلکمنگ ہیں، کوئی بھی بندہ آپ کو دیکھے گا اپنے گھر لے کے جائے گا اور آپ کو فری میں رات بسر کرنے کے لیے جگہ دے گا، کیونکہ لوگ اتنے ہاسپٹیبل ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بندہ نہیں ملتا، کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا، یا پھر آپ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا کوئی اکوموڈیشن کرنا ہے، تو آپ لوگ اپنا ٹینٹ لے کے آ سکتے ہیں۔ اکوموڈیشن کا خرچہ تو زیرو ہو گیا، تو آپ کو کوئی پیسے ہی نہیں لگ رہے ہیں جی کھلتارو میں ہفتہ بیٹھے، مہینہ بیٹھے، 2 مہینے بیٹھے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کا آتا ہے کوسٹ فوڈ پہ آتا ہے۔ تو فوڈ جو ہے وہ جتنا آپ نے پرچیز کرنا ہے بازار سے، آپ میگی لے کے آ سکتے ہیں، آپ چاول لے کے آ سکتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا جتنے پہ آپ کا ہو سکتا ہے، وہ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کیا خرید کے لے کے آ رہے ہیں۔ لسی بہت زیادہ ہوتی ہے جی ادھر، لسی لوگ پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ ادھر آپ کو لسی ملے گی، ادھر آپ کو گھی ملے گا، ادھر آپ کو دودھ ملے گا، تو جو علاقے کے لوگ آپ کو دیں گے وہ تو آپ کو فری میں ملے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انجوائے فری ہاسپٹیلٹی ان گلگت بلتستان، تو آپ میرا یہ والا ولاگ دیکھیں یا پھر اسپیشلی سرچ کریں کہ ہاؤ ٹو انجوائے فری ہاسپٹیلٹی ان گلگت بلتستان۔ کچھ ٹیکنیکس ہیں 5 to 6، وہ آپ یوز کریں گے تو اس ٹرپ کا کوسٹ بالکل زیرو ہو سکتا ہے جی۔ آپ کو مرنے سے پہلے اپنی لائف میں ان 5 جگہوں کا وزٹ لازمی کرنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ہڈن باتیں جو آپ کو باہر کے ولاگرز نہیں بتائیں گے یا نیشنل ولاگرز نہیں بتائیں گے، جو آپ کو صرف ہم بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔